میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ ابتدا ہے رب کائنات کے بابرکت نام سے، جس نے مجھے اور آپ سب حضرات کو اپنے پسندیدہ دین اسلام کے نام پر بننے والی ایک اسلامی فلاحی ریاست عطا کی، اور آج ہم اسی اسلامی فلاحی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 77واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی کے زیر تمام آج کی یوم آزادی کی اس محفل میں آپ تمام حضرات کو اپنی طرف سے احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمام حضرات کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ ثناء اللہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل سعید کا آغاز فرمائیں۔ حافظ ثناء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے حافظ محمد اسرار۔ درے آقا پہ سر اپنا چکا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا چکا لیں۔ سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا چکا لیتے ہیں، اور پتھروں تم تو پتھر ہو مگر میرے آقا، پتھروں تم تو پتھر ہو مگر میرے آقا، گر تم سے چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا چکا لیتے ہیں،
سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں اور جب کہیں نہیں ملتی سکون کی دولت اور جب کہیں نہیں ملتی سکون کی دولت آقا تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی کی بنیاد آج سے 5 سال قبل 14 اگست 2019 کو رکھی گئی تھی۔ اس نسبت سے آج کا دن جو یوم آزادی کا دن ہے وہ احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی کے لیے یوم تاسیس بھی ہے۔ اس مناسبت سے میں گزارش کروں گا سرپرست اعلیٰ احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی حافظ مقصود احمد حقانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی کی سالانہ کارکردگی رپورٹ بھی پیش کریں اور اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم بھی کریں۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں سب سے پہلے احساس ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے اپنے معزز مہمان ہماری تحصیل جنڈ کی ایک علمی شخصیت آج ہمارے مہمان خصوصی جنہوں نے وقت نکالا اور ہماری اس تقریب کو میں شامل ہوئے جناب ملک حفیظ صاحب، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں وہ آج کے ہماری اس محفل کی چیف گیسٹ ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے تمام معزز مہمان، ہمارے گاؤں کی جو معزز شخصیات ہیں، میں نام نہیں لیتا، تمام حضرات جو تشریف لائے ہیں، میں احساس ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہماری اس تقریب میں شامل ہوئے۔ آج ہم 14 اگست کو یوم آزادی منا رہے ہیں۔ 77 سال ہو گئے پاکستان کو دنیا کے اس نقشے پہ مرز وجود میں آنے سے، اور احساس ویلفیئر ٹرسٹ کی بنیاد بھی آج ہی کے دن 14 اگست کو آج سے 5 سال پہلے ہم نے بنیاد رکھی۔ اس دن سے لے کر آج دن تک احساس ویلفیئر ٹرسٹ جہاں دکھی انسانیت کی خدمت، غریب مسکین لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانا، عید پیکج، رمضان پیکج، اس کے علاوہ بھی بہت سے جو بھی ان کے جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق لوگوں کی خدمت کرنا۔ اس کے علاوہ یہ چونکہ ہر پروگرام میں ہم تفصیلات بتاتے ہیں اس کی، یہ 2 پروگرام 14 اگست کے حوالے سے اور ایک یکجہتی کے کشمیر کے حوالے سے یہ سالانہ پروگرام احساس ویلفیئر ٹرسٹ نے شروع کیے، اور الحمدللہ آج 5 سال ہو گئے یہ لگاتار اسی طریقے سے ہم 14 اگست کو بھی اور 5 فروری کو یکجہتی کشمیر بھی منا رہے ہیں۔
اس گاؤں میں اس گاؤں کی محبت، اپنے ملک کی محبت کی عکاسی کرنے کے لیے احساس ویلفیئر ٹرسٹ کا بہت بڑا پروجیکٹ جو آپ کے سامنے ابھی پرچم کشائی ہم نے کی ہے، یہ باب پنڈ سلطانی کے حوالے سے یہ ان نوجوانوں کی اپنے وطن، اپنے اس گاؤں سے محبت کی نشانی ہے۔ دن رات ایک کر کے آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے گاؤں کی نسبت سے، اپنے گاؤں کی پہچان سے، اپنے علاقے کی پہچان سے، اپنے گاؤں، اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ باب پنڈ سلطانی تعمیر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہیں، اور سب سے احساس ویلفیئر ٹرسٹ کا کہ جتنا بھی یہ راشن یا کسی غریب کی خدمت کرتے ہیں، کسی غریب تک پہنچتے ہیں، پورے اس کی یعنی راز کی حیثیت سے اس کی اس پوری عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اس سے پہلے بہت سی ہماری جو سوشل میڈیا پر ان کی ایکٹیویٹی تھی ان کو بھی بہت سارا ہم نے ختم کر دیا ہے کہ یہ براہ راست لوگوں تک جتنا ہو سکتا ہے ہم خدمت کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام معزز مہمان سے اور اپنے آئے ہوئے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ احساس ویلفیئر ٹرسٹ انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکتی ہے غریب لوگوں کی، دکھی لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، اور تاکہ اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہیں ان تک یہ پہنچ سکے۔ اور میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے اپنے معزز مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ آج کی ہماری اس تقریب میں شامل ہوئے۔ بہت شکریہ میری طرف سے، احساس ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے تمام کو آزادی مبارک۔ اب میں گزارش کروں گا جناب حضرت علامہ غلام حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب حضرت علامہ غلام حیدر صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ میرے انتہائی واجب التکریم اسٹیج کی زینت، بانیان ٹرسٹ اور معزز مہمانان گرامی، اور اس محفل کو چار چاند لگانے والے، ہر بیٹھی ہوئی شخصیت، ایک چمکتا ہوا ستارہ، آپ کی آمد سے اس پروگرام کو چار چاند لگتے ہیں۔ آپ تمام کی آمد ہمارے لیے باعث عزت و افتخار۔ حسب روایت، حسب سابق، ہم آج بھی اس یاد کو زندہ و تابندہ و تازہ کر رہے ہیں۔ وہ لمحے کہ جن میں قوموں کو اجتماعی شعور قدرت عطا فرماتی ہے، وہ لمحے جب بھی یاد کیے جاتے ہیں وہی ولولہ لوٹ آتا ہے، وہی جوش و جذبہ پھر سے عود کر آتا ہے۔ اور زندہ قومیں حقیقت میں یہ یوم آزادی جو منانا ہے اس کا دوسرا رنگ یہ ہے کہ زندہ قومیں اپنے ان لمحات کو یاد کیا کرتی ہے کہ جن لمحات میں انہیں اجتماعی اپنی زندگی جو ہے اس کا آغاز کرنے کے لیے راہیں قدرت نے نصیب فرمائیں، اور وہ اس برصغیر پاک ہند سب کانٹیننٹ میں 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک وہ مبارک دن تھا کہ جب آس پاس کے حالات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ فال کے بعد نشأت اسلام، نشأت ثانیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ عرب آزادی حاصل کر رہے ہیں، لیبیا فرانس سے آزادی حاصل کرتا ہے، شام آزادی حاصل کرتا ہے، عراق حاصل کرتا ہے۔ یہ پورا سلسلہ، اور یہاں برصغیر پاک و ہند کی وہ ہستیاں، وہ شخصیات تھیں کہ جو اس زمانے کے اندر
اس دور کے اندر نہ سوشل میڈیا کا دور، نہ بہت بڑے مواصلاتی وسائل کا زمانہ، لیکن شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، بر اعظموں میں ہماری اس دھرتی کی جو ہماری عظیم ہستیاں یا شخصیات تھیں ان کے چرچے تھے، ان کو آنر دیا جاتا تھا۔ کے لیے اسٹیٹوں کے جو بادشاہان وقت ہیں وہ انتظار کرتے تھے۔ نیپولین کی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہے، صرف آپ اس کے حالات دیکھ لیجئے۔ جب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آمد ہوئی، دو قومی نظریے کا آغاز اسی وقت ہو گیا، اور اسی وقت دو قومی نظریے کے اس تشخص کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے کاوشیں شروع ہو گئی، اور وہ لمحہ بلمحہ ترقی کرتی رہی، ترویج پاتی رہی۔ مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ بھی ایکسپینڈ ہوتی رہی۔ اسلام کے پرچم تلے، اسلام کے دامن میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، آج عرب سے زیادہ آبادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننے والوں کی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہی وہ خطہ تھا کہ جس خطے میں جب انگریز آیا تو مغل امپائر وہ حکمران تھے، اور مغل مسلمان تھے، جیسے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے تھے، مقابلے میں ہندو بنیا تھا، چینی سٹیٹ مسلمانوں سے۔ اب اسے معلوم تھا کہ رد عمل بھی مسلمانوں کی طرف سے آئے گا، وہ جانتا تھا، اسے معلوم تھا، اور اس نے اسی طرح ہونا تھا۔ اس نے ہندو سے دوستی کر لی، اور یہ دوستی اور انگریز کے تعصب اور سامراجیت کے جو 100 سال ہے وہ ایسے ہمارے اوپر مسلط ہوئے کہ 1857 کے اندر رہا نہ گیا، وہ لاوا پکتے پکتے اوول پڑا اور جنگ آزادی سٹارٹ ہو گئی۔ 1857 سے لے کر 1947 تک یہ 90 سال کا دور، اس کے اندر دی جانے والی قربانیاں، اس کے اندر بہنے والا خون، وہ بڑی بڑی ہستیوں کا ہے حضرات ذی وقار۔ اس کے اندر بڑے خون شامل ہیں اس دھرتی کے اندر۔ یہ دنیا کے جتنے بھی نشست ثانیہ میں مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کسی کی جڑوں کے اندر اتنا خون نہیں ہے جتنا سب کانٹیننٹ کے اندر ہے، جتنا ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ دنیا میں 2 ریاستیں، 2 سٹیٹس ہیں، پہلی مدینہ منورہ اور دوسری یہ پاکستان۔ طیبہ نام ہے اس کا، معنی ہے پاک، اس کا نام ہے پاکستان، معنی ہے پاک، دونوں کا نام بھی ہے۔ دونوں میں ہجرت، دونوں نے حاصل کے بعد 3 جنگیں لڑی، اور 3 جنگوں کے بعد مسلمانوں نے تو فتح مکہ کر لیا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں امرتسر، جلندر اور پھر دہلی کا راستہ دکھا دیا تھا، ایک حکومت اسلامی اور اسلامی پرچم لہروا دیا تھا۔ ہمارا جغرافیہ اتنا مضبوط تھا، علاقائی صورتحال اتنی مضبوط تھی، دریا تھے، وسائل تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہم آج بھی یوم آزادی پاکستان جو ہے وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ یوم آزادی پاکستان جو اپنی تکمیل کے مراحل کے انتظار کے اندر ہے، اس انتظار کو ختم کرنے کے لیے یہ وہ سعی ہوتی ہے جو یونین کونسل پنڈ سلطانی کی اس چھوٹی سی 4 دیواری میں آج نہیں ہو رہی۔ مملکت خداداد پاکستان کے اندر جذبے رکھنے والے، جوش رکھنے والے، ولولے رکھنے والے، آج یہاں ایک لہر ہے، پرچم جب اٹھایا جا رہا تھا پاکستان کا، جب قومی ترانہ شروع ہوتا ہے، جب یہ دھن بجتی ہے کہ اندر سے ایک جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا نہیں ہوتا، جسم کے بال کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی اہمیت ہے، یہ وہی ولولہ ہے، اور زندہ قومیں جب اپنے علماء کو یاد کرتی ہے وہ سب کچھ لوٹ آتا ہے، اور اسی کو تازہ کرنے کے لیے، اسی کو زندہ کرنے کے لیے
لیے آج ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں، جمع ہے۔ حضرات ذی وقار مملکت خداداد پاکستان دو قومی نظریے پر قائم ہوا تھا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس ویژن پر کہ پاکستان وہاں کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی اکثریت علاقے مسلمانوں کو دے دیے جائے، چونکہ دو قومیں آباد تھیں اور ان کا سب کچھ آپس میں ٹکراؤ تھا۔ ہم گائے کو ذبح کر کے اس کے ساتھ حصے کر کے تقسیم کر دیتے ہیں، وہ اس کو اپنی ماں کہتے ہیں۔ کسی حوالہ سے کسی طرف بھی چلے آئیں، ایک ٹکراؤ ہے، تو جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں وہاں ان کو ان کی حکومت دے دی جائے۔ اور جو قائد اعظم نے جسچر دیا تھا کہ مسلمانوں کے جھنڈے تلے اقلیتوں کو تحفظ ہوگا، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو اقلیتوں کو تحفظ آج مملکت خداداد پاکستان کے اندر ہے، دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں۔ اور دو قومی نظریہ قائد اعظم سے ہزار اختلاف کیا جا سکتا ہے، کرنے والوں نے کیا، اور جب 1971 کے اندر بنگال فعال ہوا، ڈھاکہ فعال ہوا، تو ہماری دشمن نے کہا کہ آج ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال کے اندر ڈبو دیا ہے۔ لیکن حضرات ذی وقار، اگر ہمارے جذبے جوان ہو، ہماری نسل کے اندر شعور ہو، ہمیں اپنی آزادی کے لیے کچھ کرنے کی دھن اور لگن ہو، تو اب پھر تاریخ اپنے پر پھیلا رہی ہے، حالات پلٹا کھا رہے ہیں، جغرافیہ بدلنے کو ہے، قوتیں اور طاقتیں سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ جو قوت اور طاقت ہمارے پاس ہے، دفاعی حوالہ سے، نظریاتی حوالہ سے، قومی حوالہ سے، تعمیری حوالہ سے، تعلیمی حوالہ سے، پوری دنیا اس پر حیران ہے کہ اتنی زرخیز زمین ہے کہ ہر خوبصورت دماغ اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اب تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار، چند دن پہلے آپ نے سنا کہ بنگال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد بانی بنگلہ دیش کی بیٹی، اس کو صرف 20 منٹ دیے گئے۔ اب جب وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے، سعودی عرب، UAE، دنیا کا کوئی اسلامی ملک اسے نظر نہ آیا، اور اگر نظر آیا تو اسے ہندوستان نظر آیا۔ اور جب وہ ہندوستان میں پناہ لے کے داخل ہوئی، پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ ہماری افواج پاکستان جن پر انگلی اٹھائی جاتی ہے ہر دور کے اندر، حضرات ذی وقار، مکمل کوئی ادارہ کبھی غلط اور برا نہیں ہوتا، کسی ایک کی غلطی پورے ادارے کی غلطی نہیں ہوا کرتی۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ آج دو قومی نظریہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ آج بنگال والوں کے ہاتھوں میں پاکستان کے پرچم دیکھے جا رہے ہیں، جو بات ناممکن تصور کی جاتی تھی۔ اب اگر بنگلہ دیش کی حالات یہ بن سکتے ہیں، وہ ہمیں ملے نہ ملے، لیکن وہاں انڈیا کے جھنڈے نہ ہوں، وہاں انڈیا کے جاسوس، پولیس کے سپاہی سے لے کر جرنلز تک، جن کو وہاں سے نکال دیا گیا، وہ اس ملک میں پنجے گاڑ کر اپنا نظام نہ چلا رہے۔ کبھی بگٹی بانی تھی اور آج وہ تھے۔ یہ تو ایک ہمارے جغرافیے کا، ہمارے علاقے کا، خطے کا ایک وہ موجودہ صورتحال ہے جو آج بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دو قومی نظریے کو واضح کر رہی ہے حضرات ذی وقار۔ اور دو قومی نظریہ اور ہمارے ملک خداداد پاکستان جو ہے، اس کی آزادی جو ہے آج بھی اپنے مقاصد کی تکمیل کے انتظار کے اندر ہے۔ اس انتظار کو ختم کرنے والی یہ نسل ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو دولت دی، زمینیں دے دی، مناصب دے دیے، سب کچھ دے دیا، لیکن اسے پاکستانیت نہیں دی، اسے اپنا نظریہ نہیں دیا۔ حضرات ذی وقار، یہ نظریہ ایسی چیز ہے جس کی ہماری نسلوں کو جب تک پاکستان ہے اس کی ضرورت رہے گی، اور اگر ہم نے یہ نظریہ خود بھلا دیا، اپنی نسل کو دینا بھلا دیا، اپنی اسٹوڈنٹس کو دینا بھلا دیا، تو پھر جب حالات ایسے کہیں بنیں گے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ملک کے دانشوروں کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان یاد رکھ لے، کسی جج نے نہیں بنایا، کسی جنرل نے نہیں بنایا،
پاکستان کسی وزیر اعظم نے نہیں بنایا، کسی صدر نے نہیں بنایا، لیکن بنایا سب نے، لیکن اس میں جو خون بہا ہے وہ عام انسانوں کا ہے۔ پہلی تحریک جو کلکتہ سے چلی، 46 کے الیکشن کے اندر بھرپور کامیابی حاصل کرنے کے بعد جب مسلمانوں نے مجموعی طور پر کابینہ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا، ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے اور ان فسادات کے اندر صرف 7,000 چند دنوں کے اندر کولکتہ کے اندر مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر ایسی تحریک چلی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہو، وہ جارج ہوں، برٹن کے لارڈ ہوں، ان کے لیے مجبوری بن گئی کہ یہ جو نحیف و نزار، یہ جو بابا قائد اعظم، یہ جو اب بابا قوم بن چکا ہے، اس کے پیچھے خطہ برصغیر پاک و ہند کے تمام امراء ہیں، تمام تر علماء ہیں، صوفیاء ہیں، مزدور ہیں، ججز ہیں، وکیل ہیں، ان کے تمام تر ممبران اسمبلیز ہیں، اور جنہوں نے اب سیاست سے الگ ہو کر اپنی پورے کا پورا کیس عوام کو دے دیا، اور یہ عوام کا سمندر جس کے اندر قائد اعظم نے وہ روح بھر دی تھی کہ بابا قوم پشاور آئے، خطاب ہو رہا تھا، ایک پٹھان اٹھ کے نعرے لگا رہا تھا، کسی نے اس پٹھان کو کہا کہ انگلش میں بابا گفتگو فرما رہے، تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی اور تم اس جذبے سے نعرے لگا رہے ہو۔ وہ پٹھان کہتا ہے بس میں اتنا جانتا ہوں جو قائد کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ہمیں ایسے قائد کی ضرورت ہے، لیکن وہ نکلیں بھی یہ بھی ہمیں سے، ہمیں شعور تو ہو، ہمیں اپنے نظریے کا علم تو ہو، ہم نے اپنے وطن پاکستان کے ساتھ محبت تو ہو۔ حضرات ذی وقار آج جو اداروں کو لڑوا رہے ہیں، آج جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو لڑوا رہے ہیں، آج یہاں مذہبی میدانوں میں، اور مذہب والے تو پھر اکٹھے ہو کے دکھا دیتے ہیں، سیاست کے ایوانوں میں وہ دنگل مچ چکا ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے مذہبی دنگل تھا حضرات ذی وقار، اور یہ جو مسلمانوں کا سیاسی دنگل ہے یہ مذہبی دنگل سے بھی بھیانک ہے۔ حضرات ذی وقار، دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس گلشن کو ہرا بھرا شاد و آباد فرمائے، یہ مہکتے چہرے، یہ دمکتے اور چمکتے چہرے چمکتے رہیں۔ لیبیا میں آج ان کا یوم آزادی کیسے منایا جاتا ہے، عراق میں کیسے منایا جاتا ہے، افغانستان میں کیسے منایا جاتا ہے، یہ ہم خوش نصیب ہیں اور ہمیں قدر نہیں، ہم شکر نہیں کر سکتے۔ ہماری افواج پاکستان، آرمڈ فورسز، نیول اور تمام تر فضائیہ، ہمارے ادارے، ہماری جوڈیشری، ہماری پولیس، سارا کچھ، چونکہ وہ ہم ہی میں سے ہیں، جب ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر ہزار خامیاں، ہزار برائیاں، ہزار کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہی چیزیں ٹریول کرتی ہے، ایک عزم کرنا ہوگا، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ۔ ہر 14 اگست ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اسی دعا کے ساتھ، چونکہ آج وقت مختصر ہے ہمارے پاس، اللہ رب العزت آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کہ یہاں کی حاضری نہیں ہے، یہ مکین گنبد خضرا کے دربار میں حاضری ہے۔ حضور کی نگاہیں اس ملک پر، پاکستان نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں، چاہے دنیا چاہے اس کو ڈھانے کی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ایک وہ تدبیر کرتے ہیں، ایک رب کی تدبیر ہے۔ انڈیا والوں نے بنگال کی وہ تدبیر کی، رب نے آج کی یہ تدبیر کر دی، لیکن نکلنا میدان میں ہم نے ہوگا۔ وہ ہمارے کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے۔ کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے۔ جہاں روشنی کی کمی ہوئی وہیں ایک دیا جلا دیا۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا آج کی تقریب کے مہمان خاص، ہمارے علاقے میں پرائیویٹ تعلیمی سیکٹر کے بانی، ایپسما کے مرکزی قائد، معروف قانون دان، بہترین قسم کے استاد، اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب ملک حفیظ اللہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب ملک حفیظ اللہ صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حافظ مقصود حقانی صاحب سرپرست اعلیٰ احساس ویلفیئر ٹرسٹ آپ کا مشکور ہوں کہ اس خوبصورت بزم میں مجھے آپ نے انوائٹ کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ جب مجھے دعوت ملی تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی تحصیل میں، تحصیل ایڈمنسٹریشن میں کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی کال آ جائے تو پھر یہ دیکھیے گا۔ میں نے کہا جی پنڈ سلطانی کا میرے اوپر بڑا حق ہے۔ سلطانی کی دھرتی نے مجھے سچی بات میں یہ کہتا ہوں کہ شناخت دی ہے، پہچان دی ہے، اور یہ وہ دھرتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں پہچانا جاتا ہوں، جانا جاتا ہوں، تو اس کا میرے اوپر بڑا حق ہے۔ تو آج کی جو حاضری ہے یہ میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے، اور پھر ایسے موقع پہ 14 اگست کے حوالے سے اب حیدر صاحب کے حوالے سے میں یہ بات کہتا چلوں کہ اکثر دوست یہ کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے، چند ایک لوگ ہیں کہ جو گفتگو کر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس طرح کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ تو محترم غلام حیدر صاحب نے جس خوبصورت انداز سے تاریخ کا، ہسٹری کا احاطہ کیا، اور جو اس کے بعد کے حالات ہیں اس میں ساری چیزوں کو کنکلوڈ کیا۔ ٹرسٹ کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ آج سے 2 مہینے پہلے ڈی صاحب کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی، ایک پرانی ایک ریڈ کریسنٹ کے حوالے سے ایک آرگنائزیشن ہے، تو اس میں انہوں نے بات کیا اور اس میں تحصیل انوائٹ کیا۔ ہماری ایک اپنی ایک NGO ہے AFT کے نام سے، تو وہاں پہ جو بات ہوئی کہ اس طرح کی ہمیں مختلف کام کرنے ہیں، مختلف پروجیکٹ کرنے ہیں، تو یہ نہیں کہ آج میں یہاں پہ موجود ہوں، میں نے احساس ویلفیئر ٹرسٹ کا، بسال ویلفیئر ٹرسٹ کا خصوصی طور پہ ذکر کیا کہ ڈی صاحب کبھی آپ کو اتفاق ہو تو آپ تشریف لائیں اور آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ اتفاق کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ویلفیئر کے کیسے کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہاں پہ جائیں گے تو آپ جب روڈ سے گزریں گے تو کسی دیوار پہ آپ کو کہیں پہ بھی پرانی دیوار نہیں نظر آئے گی، وطن کے ساتھ محبت کی ایک بڑی واضح دلیل نظر آئے گی۔ ہر جگہ پہ وطن کے محبت کے ساتھ آپ کو ایک جھلک نظر آئے گی، وہ لوگ اپنے وطن کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ۔ وہاں پہ ویلفیئر کے حوالے سے بہت سارے کام آپ کو نظر آئیں گے، تو پھر ہم نے اس میں کچھ چیزیں پلان کی انشاءاللہ۔ ایک تو اس سے پہلے 1-2 ایونٹ ہونے ہیں ہمارے OGDC کے ساتھ، آپ سب ذکر کر رہے تھے چونکہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے، تو تھوڑا اس کے حوالے سے میں بات کر لوں۔ ملک شجاع صاحب ہیں، پچھلے دنوں ان سے بات ہوئی تھی، تو میں نے یہ کہا جی کہ یہ وہ نیچے والے ہاتھ سے ہمیں اوپر والے ہاتھ کی طرف آنا چاہیے اور سکلز سکھانی چاہیے بچوں کو۔ تو نیف ٹیک کے ساتھ OGDC کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں جتنے بھی ہمارے اچھی سکل کے حوالے سے مختلف جو کام آ رہے ہیں اور جو کورسز آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ OGDC کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ وہ پروجیکٹ آنے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم ایک بھرپور حصہ رکھیں گے یہاں پہ احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے انشاءاللہ۔ تو یہ تو ایک انسان کی ایک خوش بختی ہوتی ہے کہ ایک اچھے کام کے ساتھ جڑت ہو۔ مجھے 90 کا دور یاد ہے کہ جب ہم نے اسکول کے حوالے سے یہاں سے ایک سر سید کے حوالے سے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، تو میں اگر پیچھے اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ کوئی زندگی میں اگر کوئی ہماری اچیومنٹ ہے جہاں پہ اطمینان ہوتا ہے
تو وہ یہی ایک دو کام ہیں کہ جو ہم نے ایک انقلاب کے حوالے سے، ایک تعلیمی انقلاب کے حوالے سے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا۔ آج ہم گلہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے۔ میں خصوصی طور پہ نوجوانوں سے اکثر یہ بات ہوتی ہے، یہ پریزیڈنٹ کینیڈی کے دور میں بھی ایک بات ایک دفعہ کی گئی تھی کہ امریکہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ نے سوال یہ کیجئے کہ آپ نے امریکہ کو کیا دیا۔ ہم بحیثیت قوم بھی کچھ سبق بھول گئے، اور کچھ پھر جو ہمارے اقتدار کے اوپر لوگ آتے گئے، کچھ غلطیاں ان سے بھی ہوئی۔ جو ہماری طرف سے اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے آپ لوگوں کے حوالے سے کہ اگر آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اتنی ایکٹیو اور افیکٹو ہو کہ اپنا رائٹ واپس لے سکتی ہے تو ہم بہت سارے کام اپنے طور پہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے اجتماعی طور پہ بہت ساری اچیومنٹس ہو سکتی ہیں تو ہم من حیث القوم سارے لوگوں کو اپنے اپنے علاقے میں اپنی چیزوں کو، اپنی شناخت کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پھر اکائیوں کو اکٹھا کر کے ہم اوپر کی طرف بڑھنے کی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر عتیق الرحمان صاحب پوری دنیا میں ایک ریلوے اسٹیشن کا قیام کر کے پوری دنیا میں یہ میسیج ڈیلیور کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پنڈ سلطانی نام کا بھی کوئی گاؤں ہے، تو یہ ایک انڈیویجول ہماری آج بڑی ضروری ہے۔ خصوصی طور پہ میرے سامنے بہت سارے ٹیچرز کمیونٹی ہے۔ پچھلے دنوں ایک فورم پہ بیٹھے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑی مایوسی کا دور چل رہا ہے، اور اس مایوسی کے دور میں ہمیں ایک مرتبہ پھر تجدید عہد اور تجدید وفا کی ضرورت ہے اپنی اس دھرتی کے ساتھ۔ بلا شبہ غلام حیدر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ اس دھرتی پہ آزادی کا آپ ان کو دیکھیے کہ جو روزانہ اپنے بچوں کی شہادتیں دے رہے ہیں، فلسطین میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، اور مختلف جگہوں پہ جو آزادی کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ یہ جو بنگلہ دیش کی مثال دی جا رہی ہے، آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں۔ یہ خطہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور آج کے دور میں خصوصی طور پہ جتنا بڑا زور لگ رہا ہے، ٹیسٹر لگ رہا ہے ہمیں، جیسے پچھلے دنوں ختم نبوت کے حوالے سے ایک ٹیسٹ کیا گیا تھا اور وہاں پر علماء کرام نے اکٹھے ہو کے ایک جواب دیا تھا کہ اس پہ کوئی بات نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ اسی طرح مختلف طاقتیں ہمارے ملک کو، ہمارے اداروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اور یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ آپ اپنے سربراہ کے حوالے سے غلط سوچنا شروع کر دیں۔ سب سے بڑی مایوسی آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میرا جو باپ ہے یا میرا دادا ہے جو گھر میں سربراہ ہے، یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا، اس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، تو اس کو ایک مرتبہ پھر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت ضروری ہے کہ اس تجدید وفا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو وہ ہائی پوٹینسی دیتا ہے، تو عبدالخالق صاحب ہائی پوٹینسی کے ساتھ ڈاکٹر یہ بھی ایڈوائز کرتا ہے کہ اس کو دودھ کے ساتھ لینا، اس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ آج جتنی ہائی پوٹینسی ادھر سے نیگیٹو جا رہی ہے، میرا اور میرے جیسے تمام اساتذہ کرام یا جتنے لوگ گھر کے سربراہ ہیں، اتنی مضبوطی سے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے اس کو کہ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں گے، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اور یہ خوبصورتی اور یہ روشنی ضرور اس علاقے کو روشن بھی کرے گی اور خوشبو معطر بھی کرے گی۔ تو اس میں مایوسی کے فیکٹر کو بڑا ضروری ہے کاؤنٹر کرنا،
خصوصی طور پہ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی تحریک چلی ہیں ان تحریک میں سب سے پہلے اگر کسی کو اٹیک کیا گیا ہے کہ وہ استاد ہے، وہ ٹیچر ہے، کیونکہ ہم لوگ مائنڈ میکنگ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں جہاں پر ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اگر ہم مایوسی کا شکار ہو گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور اس مضبوطی کے ساتھ آگے قوم کے اندر ایک اچھا میسج ڈیلیور کرنا ہے۔ اسی طرح میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تعلیم کے حوالے سے، سائنسی ترقی کے حوالے سے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ آگے کی طرف دیکھیں، اور تربیت کے حوالے سے اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو پھر بہت پیچھے جانا پڑے گا، پھر ہمیں 1400 سال پہلے کی ایگزامپلس کو دیکھنا پڑے گا کہ 1400 سال پہلے کیا ہوا، کیسے اس معاشرے کو جو کہ زندہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو جو ہے اس کے اوپر خاندانوں کے خاندان ذبح ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پاکیزہ تربیت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ ایسے بنے کہ جن کا نام رکھتے ہوئے آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس میسج کو، اس تربیت کو، اس کے ساتھ اپنے میل کو یہ ضرور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ختم نبوت کے حوالے سے ہم دو چیزیں بڑے سمجھنے کی، ختم نبوت کے اوپر ہمارا مکمل یقین ہے، اور جس کا یقین نہیں ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کار نبوت بھی ہے، نبی کا ایک کام بھی تھا جس کو ہم نے کوتاہی کی، مکتب نے، ممبر نے اور مختلف جگہوں پہ، تو پھر کسی غیر کو موقع ملا کہ وہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد پھر ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، یہ دین کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، ان کا لیول کیا ہے، اور پھر ہم اپنے لیول سے بتاتے ہیں کہ ہم اسی جگہ کریں۔ اسی طرح 1947 14 اگست کو یہ خطہ مرز وجود میں آ گیا، لیکن اس کو بنانے کے لیے ہم نے جو ایفرٹس کرنی تھی وہ ہم نے وہ نہیں کی۔ کسی بھی دور کو آپ دیکھ لیں، ہم نے کوتاہیاں کی، ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو اوپر مسند پہ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، ورنہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ قوم ٹیلنٹڈ قوم ہے۔ میں نے جن لوگوں کی ایگزامپل دی اور جو قابل مثال لوگ، قابل تقلید لوگ یہاں اور میرے سامنے لوگ بیٹھے، ہر بندہ ایک اپنی انسٹیٹیوشن، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ایسے استاد ہیں کہ جن کے سامنے مجھے گفتگو کرتے ہوئے ذرا مشکل ہوتی ہے، ایسے بڑے لوگ اور بڑے کردار لوگ ہیں آپ پنڈ سلطانی، ہر بندہ اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہے، تو سب کے پاس اتنی صلاحیتیں موجود تھیں، ان سے فائدہ اگر نہیں لیا گیا تو آج وقت کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ پھر جس سپیڈ سے ہم جا رہے تھے ایک دفعہ رکنے کی ضرورت ہے، اور رکنے کے بعد پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کرنا کیا تھا، کیا کیا، اور دونوں چیزوں کو بڑا آج کے اس پلیٹ فارم سے اقلیتیں اپنی جگہ پہ اپنا کام اور اکثریت اپنی جگہ پہ۔ پچھلے دنوں میں ایک بڑی اچھی بات سن رہا تھا کہ ایک خاتون تھی سرگودا میں، وہاں پہ کسی کالج میں پڑھاتی ہے اور اقلیت سے ہے، اور بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ میں 2 یا 3 میں پڑھتی تھی اور میرے ساتھ ایک علی نام کا ایک بچہ تھا، تو ہم ایک ہی کلاس میں تھے اور کسی وجہ سے تھوڑا ہمارا جھگڑا ہو گیا، تو علی نے مجھے پنچ کیا، مکہ مارا، تو میرا والد آرمی میں کرنل تھا، مجھے بڑا برا لگا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہاں سے نکل جائیں، یہاں آپ کو رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو کہنے لگی کہ میں شام کو جب والد واپس آیا تو میں نے اس سے یہ گلہ کیا کہ مجھے علی نے آج یہ مس بیہیو کیا ہے، مس کنڈکٹ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد مجھے یہ کہا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو بھی والا آدمی تھا،
اس نے اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہوئی تھیں اور بے شمار قربانیاں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں بنڈر میں بھی ایک بچے نے اپنی جامع شہادت نوش کیا، اس وردی کو پہنا اور اس کی عزت اور توقیر کو سمجھتا تھا اور اپنی ذمہ داریوں سے واقف تھا۔ اس کرنل نے یہ کہا کہ بیٹا یہ دیکھو کہ یہ جو، اس نے کہا کہ جھنڈا لے کر آؤ، آپ لوگوں کے سامنے ہے جھنڈا۔ اس نے کہا لوسی یہ دیکھو کہ یہ جو گرین پارٹ ہے نا، یہ علی کا پارٹ، یہ جو سبز حصہ ہے نا یہ علی کا ہے، اور یہ جو وائٹ پورشن ہے نا، سفید پورشن ہے، یہ لوسی کا ہے، یہ آپ کا ہے۔ اور دیکھو لوسی، آپ کا یہ جو وائٹ پورشن ہے نا، اس نے پول کو پکڑ کے رکھا ہوا، اس نے پول کو، ڈنڈے کو پکڑ کے رکھا ہوا۔ اگر یہ لوسی کا پورشن اس کو پکڑ کے نہیں رکھے گا تو جھنڈا لہرائے گا، فلیٹر نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ کا اپنا پورشن ہے، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، جو علی کا حصہ ہے وہ اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ یہ سب کا ملک ہے اور سب ہم اکٹھے ہیں تو یہ لہرائے گا۔ یہ میسج، یہ پازیٹیوٹی، یہ اچھائیاں ہمیں اپنے معاشرے میں ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اس طرح، یہ بے یقینی، عدم برداشت، یہ ساری چیزیں تب ختم ہوگی جب ہمارے اندر وہ پازیٹیوٹی ہوگی، وہ مثبت سوچ ہوگی۔ ہم ایک دوسرے کو گنجائش دیں گے اور وہ جہاں پر گنجائش پیدا کی جائے، جہاں پر آسانیاں پیدا کی جائیں، وہ گھر بھی بڑا آسان ہوتا ہے، وہاں پر ساری خوشیاں آتی ہیں، وہ علاقہ بھی بہت خوشحالی کی طرف جاتا ہے، جیسا کہ ہم یہاں پہ آپ لوگوں کی اچیومنٹس دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر مملکت خدا داد پاکستان، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا۔ آج ایک مرتبہ پھر میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو اپنے ساتھ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ اس جھنڈے کے نیچے، اس خطہ زمین پہ ہم نے اچھائیاں اور خوبصورتیاں پھیلانی ہیں، ہم نے روشنیاں تقسیم کرنی ہیں۔ ہم دیکھیں، روشنی جو ہے وہ کسی ڈنڈے یا سوٹے سے نہیں جاتی کہ کمرے میں اندھیرا ہو تو آپ ڈنڈا چلانا شروع کریں۔ آپ ایک سوئچ آن کرتے ہیں تو روشنی اپنے آپ آ جاتی ہے۔ اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، اپنے حصے کی خوبصورتی اور بھلائی کو آپ نے پیش کرنا ہے تو وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس سے خوشگزار بھی ہو جائے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر میں اس قابل نہیں تھا، مجھ سے زیادہ علم والے لوگ، مجھ سے زیادہ تجربے والے لوگ، مجھ سے زیادہ زندگی میں اچیومنٹس والے لوگ آپ لوگ بیٹھے تھے۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اس جگہ پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ایک مرتبہ پھر۔ احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام منتظمین کا، تمام لوگوں کا، پنڈ سلطانی کے تمام لوگوں کا، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پنڈ سلطانی کے تمام لوگ میرے استاد ہیں، میں نے آپ سے سیکھا ہے اور جتنے قد کاٹ سے میں کھڑا ہوتا ہوں اس کے پیچھے آپ کا رول ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم یا حبیب التوابین تب علینا، اللہم یا امان الخائفین آمنا، اللہم یا دلیل المتحیرین دلنا، اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آج کا دن بھی خوشیوں مسرتوں کا دن ہے یا رب العالمین۔ ہمارے اکابرین نے اس وطن عزیز کی لاکھوں قربانیاں دے کر اس کو یعنی وجود میں لے آئے۔ یا اللہ ہمیں بھی اس وطن عزیز کی کما حق کہو محبت پیار نصیب فرما اور اس وطن عزیز کی ترقی میں دامے درمے سخنے یا رب العالمین ہمیں حصہ ڈالنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ پاک پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو دن دگنی رات چگنیاں ترقیاں نصیب فرما۔ وطن عزیز کے مخلصین محبین محافظین کی خود حفاظت فرما۔ وطن عزیز کہ ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے اس وطن عزیز کی تحریک میں حصہ لیا، جامع شہادت نوش کیا اور وطن عزیز کے حصول میں جس انداز کے ساتھ بھی حصہ لیا، یا اللہ تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کی قبور کو ٹھنڈا فرما۔
تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک سے ان کی قبروں کو منور فرما، حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ سے باب حصہ نصیب فرما۔ اور اس وقت بھی جو وطن عزیز کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو وطن عزیز کو ترقی کے منازل پر دیکھنا چاہتے ہیں اور دن اور رات محنت مشقت کوشش کاوش کر رہے ہیں، یا اللہ کا حق کہو ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ ہم سب کو اس وطن عزیز کا خیر خواہ، وطن عزیز کے ساتھ مخلصانہ طور پر محنت مشقت جد و جہد کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم